اس پر دیکھیں الحمدللہ لیلۃ البراء جو ہے نا، براءت کی رات، یعنی وَإِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، جیسے اللہ نے مشرکین سے بالکل وہ ہو گیا، بری کر دیا ہے آپ کو، بری من المشرکین و رسول، اللہ اور رسول نے بالکل مشرکین کو چھوڑ دیا۔ اب یہ برات کون سی ہے؟ یہ لیلۃ البراء کا مطلب کہ آپ بری ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے ایک جہنم سے، یہ اس کو لیلۃ البراء کے نام سے مشہور ہوگی۔ اچھا جی، اس رات پہ وہ کون سے کام ہیں جس کو دنیا کا ہر مسلمانوں کا فرقہ جو ہے نا، یا جماعت یا گروپ، جو مرضی کہہ لیں آپ، برا نہ منائیں تو، جان کی امان پاؤں تو، ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر جماعت، وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال دم، اور یا فقہ، کم از کم 4-5 فقہ تو آپ کٹھی کر لینا، سب کے سب اس رات کے کچھ کام ہیں جن کو وہ بالکل حرام کہتے ہیں، سارے کے سارے۔ کامن بات میں پہلے رکھوں گا تاکہ امت جڑے، وہ کیا ہے جی؟ یہ پیسہ خرچ کرنا، اسراف، کیونکہ اسراف اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نا، اسراف کرنے والے لوگ یہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں جو اسراف کریں گے۔ کہاں اسراف ہو رہا ہے؟ فضول میں دعوتیں ہو رہی ہیں، گھروں میں کھانے بھیجے جا رہے ہیں، اور پٹاخے چل رہے ہیں، آتش بازی ہو رہی ہے جناب، فائر ورکس ہو رہے ہیں، جیسے کوئی نیو ایئر کے فائر ورکس ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، سب کا سارا یہ سارا اسراف، پٹاخے چلانا، شرلیاں چلانا، اس قسم کی فضولیات جو ہیں نا، یہ سب کے سب لغویات ہیں، یہ غلو ہے، بالکل اس کو حرام سمجھیں، اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں۔ یہ تو بات ہوگی کلیئر۔ اب آتے ہیں اگلا مقدمہ۔ لیلۃ البراء کا کچھ ہمارے بھائیوں نے قرآن پاک سے ثبوت دینے کی کوشش کی کہ نہیں جی یہ تو قرآن میں بہت بڑی رات ہے، آگ سے نجات ملنی ہے آپ کو، اور اس کی دلیل انہوں نے کیا دی؟ اس کی دلیل انہوں نے یہ دی، انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع البصیر۔ یہ میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی، اس روشن کتاب کی، اس کو بے شک ہم نے ایک مبارک رات میں اتارا، اور ہم ہی ہیں تمہیں ڈرانے والے ہر برائی کے خلاف، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو اور یہ ہے وہ رات جس رات تمام حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں، مقدور ہوتے ہیں، یعنی مقدر میں چیزیں لکھی جاتی ہیں، یہ مقدر کے فیصلے کچھ ہوتے ہیں، یہ وہ فیصلے ہیں جو ہماری طرف، اللہ کہتا ہے ہماری طرف سے، یعنی اللہ جل جلالہ، the royal we of اللہ، ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے ان فیصلوں کا، اور وہ اور ہم ہی ہیں جو رسولوں کو بھیجتے ہیں اپنے فیصلوں کے ساتھ، اور ہم اپنے رسولوں کے ساتھ اللہ کی رحمتیں بھی بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھیجتے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے یہ رحمت ہے، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا، سننے والا اور جاننے علم رکھنے والا ہے۔ یہ جناب میں نے آپ کے سامنے پہلی 5 یا 6 آیتیں پڑھ لی۔ اب آپ اس کا ترجمہ سن کے مجھے انصاف کی بات بتائیے گا کہ اس سے کیسے پتا چلا کہ یہ لیلۃ البراء ہے؟ جی ہاں، سورہ دخان کی یہ آیتیں اب آپ دیکھیں گے اگلے 1 ہفتے کے اندر تیار ہو جائیں، ماشاءاللہ رائٹ اینڈ لیفٹ ہر طرف سے جناب ویڈیوز آئیں گی، قرآن سے لیلۃ الشب برات کا ثبوت، قرآن میں شب برات۔ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میں نے مولانا طارق جمیل، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت و تندرستی دے، کورونا سے صحت یاب ہوئے حال ہی میں، میرے دل کے بہت قریب ہیں، ہم سب کے دل کی جان، اس امت کے پیارے، اور میں تو ان کا کہتے ہیں نا آئی ایم انڈیٹڈ ٹو ہم، ہماری فیملی پر، میرے بھائیوں پر، دوستوں پر مولانا کا بڑا انفلوئنس ہے، ایسے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، میرے وہ دوست بنے کیونکہ مولانا طارق جمیل کے لیکچر سن کے وہ ہدایت ہوئے۔ مولانا طارق جمیل نے ایک بیان دیا ریسنٹلی کہ قرآن کی مختلف تفسیروں میں بھی لیلۃ المبارکہ جو ہے وہ یہ رات ہے۔ اب یہ بات میں نے مولانا کی، میں ان سے اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ ان کی بات کہاں تک صحیح ہے، اور میں نے سب سے پہلے جس تفسیر کو آج رکھنا تھا نا، میں اس کو چھوڑ کے اس تفسیر کو سامنے رکھنے لگا ہوں، کیونکہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا ہے۔ صفوۃ التفاسیر، یہ جو کتاب ہے نا، 3 جلدوں کے اندر ہے قرآن کی تفسیر، بڑی جلدیں ہیں،
جس کے اندر بڑی بڑی تفاسیر کا جسے کہتے ہیں نا ملخص نچوڑ ہے، عرق ہے کہ یہ سارے مفسرین کیا کہتے ہیں. یہ کتنی تفسیروں کا اس میں ہے جی عرق. اس کے اندر جناب امام طبری کی تفسیر، الکشاف، القرطبی، آلوسی، ابن کثیر اور البحر المحیط، اور اس کے علاوہ بھی اکثر وہ اور بھی تفسیریں لے کر آتے ہیں. اس کے مؤلف شیخ علامہ محمد علی الصابونی، سورہ دخان کی تفسیر صفحہ 170 پہ صفحات التفاسیر میں شیخ علی صابونی نے بڑے بڑے مفسرین کے اقوال اکٹھے کیے. یہ جو ہے نا آیت نمبر 3 اس کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں انزلنا القرآن فی لیلۃ فاضلۃ کریمۃ ہی لیلۃ القدر من شہر رمضان المبارک. کیوں؟ یہ کہتے ہیں قرآن اترا ایک فضل والی کرم والی بہت بڑی رات، اور وہ لیلۃ القدر ہے، جس میں اللہ نے کہا نا ہم نے مبارک رات میں اس کو اتارا. وہ کہتے ہیں یہ لیلۃ القدر ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ بالکل جیسے یہی الفاظ ہیں جیسے اللہ نے کہا نا انا انزلناہ، اس کو نازل کیا لیلۃ المبارکہ میں سورہ دخان میں، جس کو لوگ لیلۃ البراء بنائے بیٹھے ہیں. کہہ رہے ہیں نہیں، یہ لیلۃ القدر ہے اللہ کے بندو، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. واضح ہو گیا بات. شعبان کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہیں پہ، نہ قرآن میں ہے، نہ کسی دوسری اس کی سورہ دخان میں، نہ کسی دوسری سپورٹنگ آیات میں، کہیں پہ بھی نہیں ہے. یہی بات ابن جزی کہتے ہیں، القرطبی بھی کہتے ہیں. یہ سارے انہوں نے تفسیروں کے حوالے 2-3 بڑی بڑی تفسیروں کے صفحات التفاسیر میں لکھے. دوسرا حوالہ، یہ حوالے بہت ضروری ہیں کیونکہ ماشاءاللہ مولانا طارق جمیل کو ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ، تو ان کے ایک ایک دن میں لاکھوں لوگ ان کا لیکچر سنتے ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے. تو بہت بڑی ہماری شخصیت ہے، ہمارے پیارے. تو میں اس لیے یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی کوئی بندہ لیلۃ المبارکہ یہ برکت والی رات کو لیلۃ البراء قرآن سے نہ ثابت کرے. میرا بس یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بڑا ضروری تھا. علمی باتیں تو یہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے. سورۃ الدخان دوسری تفسیر، یہ میں نے الحمدللہ خود ذاتی طور پر میں تقریباً 6 سال پہلے مکہ مکرمہ سے لے کر آیا ہوں. احکام القرآن کس کی ہے جی؟ ابو بکر محمد ابن عبداللہ المعروف ابن عربی، قاضی ابو بکر ابن عربی کی تفسیر ہے. آیات سے احکام اخذ کرنا بہت بہت اعلیٰ تفسیر ہے، یعنی علماء کے پاس یہ ہونی چاہیے ہر کے پاس. اسی آیت کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا اور ہم ہی برائی سے تمہیں ڈرانے والے ہیں یا بروں کو ڈرانے والے، ترجمہ سمجھ لیں اس کا. تو انہوں نے کہا یہ جو وہ ہے نا لیلۃ المبارکہ، انہوں نے کہا یہ بالکل واضح ہے. یہ 116 نمبر صفحہ ہے، عربی میں ہے. میں آپ کے سامنے بس اس کا جلدی سے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ انہوں نے صاف بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو لیلۃ المبارکہ ہے نا، اس کو جمہور امت اور علماء یہ کہتے ہیں یہ لیلۃ القدر ہے، مبارک رات. اور جس نے یہ کہا کہ یہ شب برات ہے، لیلۃ النصف من شعبان، وہو باطل. یہ باطل ہے یہ بات کہنا کہ یہ اس آیت سے 15 شعبان ثابت ہوتی ہے. دیکھیں 15 شعبان منانا نہیں منانا، وہ میں نے آپ سے بات کی نا کہ ایک جو پارٹیز والا گروپ ہے نا وہ تو بالکل غلط ہے، وہ تو سائیڈ پہ کر دینا. وہ جو پارٹیاں مناتے ہیں اس رات کو، پٹاخے چلاتے ہیں، بالکل باطل ہے وہ. دوسرا باطل گروہ وہ ہے جو قرآن کا استعمال کر کے اس کو جسٹیفائی کرتا ہے. بھائی ہولڈ آن، اللہ کی کتاب پہ ایسی بات نہ کہو، اللہ پکڑ لے گا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ شرک سے اوپر اللہ نے اس کو قرآن میں رکھا ہے. سورہ یہ کون سی سورت کی آیت ہے؟ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 35. سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک سے بڑا گناہ کہا ہے. کیسی بات کہنا جو اللہ نے نہ کہی ہو. تو قرآن کے اوپر ایسے الفاظ نہ ڈالیں، وہ کہیں یہ باطل ہے بات. لأن اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال فی کتابہ الصادق القاطع، یعنی پکی دلیل قرآن پاک کی، وہی والی بات جو صابونی نے رکھی وہاں پر. اور صابونی نے اس کو کوٹ نہیں کیا ہوا، وہ عرق نکال چکے ہیں ساری تفسیروں کا، مگر یہ تفسیر اس میں نہیں تھی. یہ میں آپ کے سامنے لاؤں. یہ بہت پرانی تفسیر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہے. 534 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. یہ تفسیر اسلام کے قریب ترین تفسیروں میں سے ایک ہے. وہ کیا ابن کثیر سے بھی پہلے ہیں، یہ بہت پہلے ہیں. تو کیا کہتے ہیں
کہ پکی قاطع دلیل قرآن کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کہ اللہ کہتے ہیں انزل، اس میں قرآن اترا، اس لیلۃ المبارکہ میں، جیسے سورہ دخان میں اللہ نے کہا، وہ اللہ نے کھول کے بتا دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ قرآن سپورٹ کر رہا ہے ایک دوسرے کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ قرآن کو قرآن سے نہیں لڑوانا، قرآن کی قرآن سے اپنی باطل تعویل سے کانٹراڈکشن نہیں کروانی، منع ہے، یہ بالکل صحیح حدیث کے اندر منع ہے کہ قرآن کا قرآن سے اختلاف نہیں کرنا۔ تو یہ آپ نے بہت اس پہ شدید اختلاف کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ جو یہ کرے گا نا، یہ بہتان ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ یہ لیلۃ المبارکہ جو قرآن میں آیت ہے یہ 15 شعبان ہے، یہ آپ نے سختی سے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ تفسیروں میں سے بتا دوں، یہ مولانا طارق جمیل تک پلیز پہنچائیں، میرا ان کو سلام دیں۔ ایکچولی میں نے ان سے بڑی دفعہ ملنے کی کوشش کی، مگر چونکہ پاکستان اتنا جانا میرا نہیں ہوا پچھلے 20 سالوں میں، میری بڑی خواہش ہے، ارادہ ہے کہ اگر وہ کینیڈا آ گئے تو میں کینیڈا چلا جاؤں گا، ان کی کہتے ہیں نا دست بوسی کے لیے حاضر ہو جائیں گے، قدم بوسی، دست بوسی، جو بھی آپ مناسب کہیں، تو میرا مولانا تک اللہ کرے یہ بات پہنچ جائے۔ تو آپ نے امام ابن کثیر نے بھی یہی بات کہی کہ یہ رمضان میں ہے لیلۃ المبارکہ، شعبان میں نہیں ہے، قرآن کی آیات کو ہم قرآن سے کانٹرڈکٹ نہیں کر سکتے، اس کی تفسیر میں ہی وہ آیت لے کر آ رہے ہیں۔ اب یہ بعض مفسرین مولانا پتہ نہیں پیچھے رازی اور غزالی بچتے ہیں، اور تو کوئی مجھے مفسر ملا۔ اب آخری میں آپ کے سامنے حوالہ تفسیروں میں سے، یہ مجمع البیان، یہ وہ تفسیر ہے جو اہل سنت اور اہل شیعہ یا اہل تشیع کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، اور میرے سنی استاد ہیں ان سے میں نے یہ لی۔ یہ بہت بڑا علمی خزانہ ہے، مختصر مجمع البیان فی تفسیر القرآن، یہ بہت بڑا جو ہے نا یہ بھی علمی خزانہ ہے، 3 جلد ہے جی اس کی۔ سورہ دخان مکی صورت، اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بالکل انہوں نے مسئلہ ہی ختم کر دیا۔ اچھا یہ جو تفسیر ہے نا، اس میں ایک اچھی بات کیا ہے، یہ لکھی تو بے شک شیعہ نے، یہ کیا نام ہے، محمد باقر ناصری جو ہے نا، محمد باقر، علامہ باقر نے لکھی ہے، اور یہ بیروت لبنان کی پرنٹ ہے۔ اس کے اندر اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس میں کام یہ کیا تھا کہ شیعہ اور سنی دونوں کا مقدمہ رکھ دیتے تھے، رکھا ہوا ہے کہ اس آیت کے بارے میں یہ شیعہ یہ کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں، اس پہ اب متفق علیہ شیعہ سنی سارے ہی انہوں نے کہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور انہوں نے کہا ہے وہ کیا ہے، وہی لیلۃ القدر۔ آیت نمبر 3 کی تفسیر میں یہ دیکھ لیں جی، یہ لکھا ہوا ہے وہی لیلۃ القدر، پڑھ لیں جی عربی، وہی لیلۃ القدر، میرے ہاتھوں پہ اس طرف بالکل اینڈ پہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ اب شیعہ تفسیر سے بھی میں نے بتا دیا، اب پتہ نہیں وہ کون سی تفسیریں ہیں جو ہمارے استاد، ہمارے بزرگ استاد محترم، سارے اس امت کے استادوں میں سے استاد ہیں، مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ، I don't know which تفسیر is he talking about۔ تو بہرحال یہ میں نے اصلاح کے لیے سامنے رکھا ہے، مبلغین بہت زیادہ اس آیت کو کوٹ کریں گے۔ اب آگے مسئلہ، اچھا کیا ہے جی یہ رات، اس رات کے بارے میں نا